اس چھوٹی سی ندی میں بھی ریت ہے، بڑی ندی میں بھی ریت ہے، دریا میں بھی ریت ہے، دریائے سندھ میں بھی ریت ہے، ستلج میں بھی ریت ہے، راوی میں بھی ریت ہے، چناب میں بھی ریت ہے، اور یہ ایک مٹھی اس سے اٹھاؤ آپ نہیں گن سکتے۔ اللہ کی وہ ذات ہے کہ وہ ریت کو پیدا کرتا ہے بعد میں اور گنتی کا انتظام پہلے کر دیتا ہے۔ تو بڑا ہے نا، ہم نہیں گن سکے ریت کے ذرات کو، ایک مٹھی کو وہ پیدا بعد میں کرتا ہے، گنتی کا انتظام پہلے پیدا کرتا ہے۔ پھر کون بڑا ہوا؟ اونچا بول اور اونچا۔ مجمع میں ایک آدمی اٹھ کر یہ کہے کہ مجھے سمجھاؤ، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ بڑا ہے، میں سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر آپ سب سمجھ گئے، میں بھی سمجھ گیا ہوں اللہ بڑا ہے، تو دونوں ہاتھ بلند کرے اعلان کرو، کون بڑا؟ اللہ بڑا۔ کون بڑا؟ کون بڑا؟ اونچی آواز میں، کون بڑا؟ ہم نے یہ مان لیا، ہم نے یہ مان لیا اللہ بڑا ہے۔ اس سے جڑی ہوئی ایک حقیقت ہے، اس کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، تو اس نے جو کتاب بھیجی وہ کتاب بھی بڑی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ خود تو بڑا ہے اور جو کتاب بھیجی وہ چھوٹی ہے۔ آپ نے مصنف کو، کتاب کو مصنف کے اعتبار سے دیکھنا ہے، آپ نے کتاب کو مؤلف کے اعتبار سے دیکھنا ہے، بھیجنے والے کے اعتبار سے دیکھنا ہے۔ نوح علیہ السلام کا کلام بڑا ہے، زکریا جمال صاحب، اگر کسی نبی کا کلام بڑا ہے تو رسول کا کلام اس سے بڑا ہے، اولو العزم من الرسل کا کلام اس سے بڑا ہے۔ نوح علیہ السلام کا کلام بڑا ہے تو یاد رکھیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا کلام اس سے بڑا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا کلام بڑا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا کلام اس سے بڑا ہے کہ درجہ بڑا ہے۔ عیسیٰ کا کلام بڑا ہے تو پھر جناب ابراہیم کا کلام بڑا ہے، ابراہیم کا کلام بڑا ہے تو جناب آقا کا کلام بڑا ہے، آقا کا کلام بڑا ہے تو پھر اللہ کا کلام بڑا ہے۔ سب سے بڑا کلام کس کا؟ اللہ۔ کس کا؟ اور اونچا کس کا؟ ہم نے دو حقیقتوں کو مان لیا، تیسرے ہم نہیں مانتے، تیسری حقیقت ہم نہیں مانتے۔ مجھے آپ معاف کر دیجئے، اگر ہم مانتے ہیں تو زبانی مانتے ہیں، ہمارا اندر کا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ تیسری حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ بڑا ہے اور پھر اس کا کلام بھی بڑا ہے تو جس بچے نے اس قرآن مجید کو سینے میں رکھا یہ بچہ بھی بڑا ہے، یہ بچہ بھی بڑا ہے۔ آج کا بڑا بچہ حسن ہے، آج کے بڑے بچے کا نام حسن ہے، اس کے باپ کا نام ساجد ہے، وہ بھی اس لحاظ سے بڑا ہے۔ یہ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار کہ یہ بچہ انجینئر سے بڑا ہے، ڈاکٹر سے بڑا ہے، ٹیچر سے بڑا ہے، سائنسدان سے بڑا ہے، یہ ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا، آپ سویرے اٹھیے، چوک میں کھڑے ہو جائیے، کوٹ رادھا کشن کوٹ رادھا کشن کے چوک میں کھڑے ہو جائیں، بچوں کو گنے سکول کتنے جانے والے بچے ہیں اور قرآن مجید پڑھنے والے بچے کتنے ہیں۔ میں ہندوؤں کی بچوں کی بات نہیں کر رہا، مسلمانوں، میں سکھوں کی بچوں کی بات نہیں کر رہا، میں یہودیوں کے بچوں کی بات نہیں کر رہا، میں عیسائیوں کے اولاد کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو قرآن مجید کو مانتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومتے بھی ہیں، لیکن بچہ تو ان کا جا رہا ہے اسکول کو۔ میں تب مانوں گا کہ میری قوم نے قرآن کی عظمت کو مان لیا جب ہر ایک بچہ حافظ قرآن ہو، اور جس تعداد میں بچے جا رہے اسکول اسی تعداد میں مدرسے کو جائیں، تو میں سمجھوں گا کہ اب میری قوم نے قرآن کی عظمت کو مان لیا۔ ناراض نہیں ہونا، بہت بڑی نعمت ہے قرآن مجید۔
پتہ نہیں ہم کیوں اپنے بچوں سے دشمنی کرتے ہیں، میری بیٹی بھی اور میرا بیٹا بھی، ہم اس کو قرآن سے محروم کر دیتے ہیں، اور پھر ناراض نہ ہو، پھر آخر میں انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام کار یہ ہوتا ہے کہ کو ایجوکیشن میں، یونیورسٹی میں بچی اپنی والدین کی باغی بن کر اپنی مرضی کی شادی کر لیتی ہے۔ اگر آپ نے قرآن سے جوڑا ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ میں کمپیئر کرنے کے لیے مجبور ہوں، اس لیے مجبور ہوں کہ میری مخلوط ذریعہ تعلیم کی ہر ایک یونیورسٹی سے بچیاں باغی ہیں، لیکن میرے بنات کے مدرسے سے ایک بچی بھی نہیں باغی، نہیں باغی۔ آپ کی 2 بیٹیاں ہوں اور ایک دن پیدا ہو جائے، ایک بیٹی کو ہمارے پاس بھیج دیجئے، قرآن مجید پڑھے عالمہ بنے، اور ایک کو آپ بھیج دیجئے یونیورسٹی، وہاں وہ لیکچر بنے۔ ان دونوں کو ملاؤ، زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ فرق کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ تو ایک مرد کی بیٹیاں ہیں، ایک بیوی، ایک خاتون کی بیٹیاں ہیں، ایک گھر میں پلی ہیں، تربیت بھی ایک جیسی ہے، قوم بھی ایک، قبیلہ بھی ایک، ذات بھی ایک، خیل بھی ایک، پھر یہ فرق کہاں آ گیا؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناراض نہیں ہونا۔ آج کا سیاسی کہتا ہے کہ کرپشن ہے، چوری ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے مدرسے کی پیداوار نے چوری نہیں کی، تمہارے اسکول کے پیداوار نے چوری کی ہے، اور آپ نے ہمیں موقع نہیں دیا، ورنہ ہم آپ کو ایماندار قیادت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اس قوم کی ایماندار قیادت ہے، مولانا فضل الرحمان اس قوم کی امانت دار قیادت ہے۔ میں پی ڈی ایم کا حصہ ہوں، نہیں بولوں گا، اتنا ضرور بولوں گا کہ کل ایک کہہ رہا تھا پیپلز پارٹی والا کہ نون والے چور ہیں، اور نون والا کہہ رہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی چور ہے، اس کے پیٹ سے ہم نکالیں گے قوم کا پیسہ۔ پھر عمران آئے، عمران نے کہا یہ دونوں چور ہیں، اور جب عمران چلا گیا تو پتہ چلا اس کی پردہ کرنے والی بیوی بھی چور ہے۔ پیرنی، تمہاری تو پیرنی بھی محفوظ نہیں، تمہارے پردہ دار بھی محفوظ نہیں۔ فوجی آئے، فوجی نے کہا یہ ستبرے چور ہیں سارے سیاسی، اور جب فوجی کا پتہ چلا ان میں ایک اتنا بڑا چور بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی کرپشن 47 سال کے سیاستدانوں کی کرپشن سے بہت زیادہ ہے۔ تم کوٹ میں آؤ تو چور ہو، تم وردی میں آؤ تو چور ہو، تم پاجامے میں آؤ تو چور ہو، تم ٹوپی میں آؤ تو چور ہو، تم ڈکٹیٹر کی شکل میں آؤ تو چور ہو۔ تمہارا نظام تعلیم علی گڑھ کا ہے، سر سید احمد خان کا ہے، اس نے چور پیدا کیے۔ میرا نظام تعلیم وہ دیوبند کا ہے، وہ قاسم نانوتوی والا ہے، وہ نبی علیہ السلام والا ہے۔ میرے نظام تعلیم نے کیا پیدا کیا؟ ایماندار پیدا کیا۔ یہی فرق ہے کہ تمہارا نظام تعلیم کے بارے میں یہ کہتا ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیسے لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اور قرآن مجید کے پڑھے ہوئے کے بارے میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ سبق پھر پڑھ، امانت کا، شجاعت کا، امانت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا۔ کیا کہتا ہوں؟ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بولیے قرآن عظیم الشان۔ نعرہ تکبیر، دارالعلوم دیوبند، عظمت قرآن، عظمت قرآن، جمعیت علماء اسلام، جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ آج 75 سال کے بعد کھڑا ہوں کوٹ رادھا کشن میں، اعلان کرتا ہوں اگر آپ کو قوم کو ایماندار قیادت فراہم کرنی ہے تو آپ نے کتاب کے نشان پر ٹھپا لگانا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ بلند کر گئے، دونوں ہاتھ بلند کر گئے، دونوں ہاتھ بلند کرو۔
روا ہاتھ بلند کرانا میرا کام تھا، اور وہاں پر اسٹیج پہ ٹھپا لگا رہا ان سے آپ کا کام ہے ربا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اور تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن کو نہ چوڑیں تو فرشتے وضو کریں۔ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے پہ اثر دکھاتا ہے، قرآن مجید اپنے پڑھنے والے پر اثر دکھاتا ہے۔ میرے بچے کو مومن بناتا ہے، ناراض نہیں ہو، نہ تانا نہیں دیتا، لیکن آپ کی بستی میں سب سے زیادہ ایماندار آدمی وہ ہے جو آگے امام بنا ہوا ہے، مسئلے پہ کھڑا ہے، اور اگر وہ ایماندار نہ ہوتا تو لوگ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کمزور ہوتا تو ہٹا دیتے، تکڑا ہوتا تو کہیں اور چلے جاتے۔ یہ جو اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یہ دلیل ہے، سند ہے کہ زیادہ ایماندار آدمی ہے، اس لیے تو نمازوں کو اس کے حوالے کر کے اللہ کے ہاں بھیجا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ برکت، یہ عظمت ہے۔ آپ نے وہ حدیث میں عظمت سنی؟ آپ نے گلی میں، آپ کے بستی میں قرآن کی کیا عظمت ہے؟ آؤ اس بچے کی تقریب میں آ کر یہ بات سنو کہ اللہ بڑا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا قرآن بڑا ہے، اور جس بچے نے یہ قرآن یاد کیا وہ بچہ اونچا بولو، بچہ اللہ بڑا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا قرآن بڑا ہے، اور جس بچے نے یہ قرآن یاد کیا وہ بچہ اونچا بول۔ مجمع نہیں بول رہا، مجمع بولتا ہمارا بیٹا ہوتا تو ہم کہتے ہیں نا یہ تو ساجد کا بیٹا ہے۔ تم نے بھی اپنے بیٹے کو ساجد کے بیٹی کی طرح بنانا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو کہ بچوں کو قرآن کی نعمت سے محروم نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی بچی کو قرآن سے جوڑو۔ وہ آپ کی تابعدار نہ ہوئی، آؤ تھپڑ مارو، لیکن تم نے کس سے جوڑا ہے کہ وہ آپ کی باغی ہو گئی ہے؟ ایک بات بتاتا ہوں پھر ختم کر دیتا ہوں، ایک بات غور سے سنو۔ نبی علیہ السلام ایک دن تشریف فرما ہوئے ممبر پر، تو آپ مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کی تو مسکرانے کی عادت نہیں، اور یہ ٹھیک کہا، وہ تو غمگین ہوتے تھے، متفکر کہ میری امت کیوں کلمہ نہیں پڑھ رہی ہے اور وہ جہنم کیوں جا رہی ہے۔ آپ کی یہ عادت نہیں، آپ کیوں آج مسکرا کے بیٹھے ہوئے، بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں، کیوں؟ آپ نے فرمایا ہاں میری عادت تو یہ نہیں ہے، لیکن آج ایک واقعہ ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ بات کرتا رہتا ہوں اور آپ مانتے بھی ہو، لیکن ایک آدمی نے جا کر میری باتوں کو عملی طور پر دیکھا آنکھوں سے، اور آج وہ آپ کی مجلس میں کھڑے ہو کر بتائے گا، تو میں خوش ہوں کہ میرے باتوں کی سند آ رہی ہے، تصدیق ہو رہی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے زکریا صاحب؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آپ نہیں بول رہے، دوبارہ بتاؤں۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے گئے، ممبر پر بیٹھے تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آج آپ میں سے ایک آدمی میری بات کی تصدیق کرے گا، دیکھ کر آیا ہے، دیکھ کر۔ تو میں خوش ہوں کہ ایک آدمی میری تصدیق کر رہا۔ کون آدمی ہے؟ نام تمیمی داری، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، وہ عیسائیت کا بہت بڑا عالم تھا۔ توجہ کرو، یہ میں بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تمیمی داری مسلمان نہیں ہو رہا، جب بھی کوئی کہتا مسلمان ہو جو ٹالتا تھا، آج وہ آیا ایک واقعہ دیکھ کر آیا ہے، خود مسلمان ہو رہا۔ تمیمی داری کھڑے ہو جاؤ۔ تمیمی داری کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ لوگوں، نبی علیہ السلام کی باتیں میں یہاں سنتا تھا مدینے میں، لیکن میں اسلام نہیں لاتا تھا، یہاں تک کہ مجھے ایک بحری سفر کا واقعہ پیش آیا۔ ہم کشتی میں بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے، ہمارا جو کشتی بان تھا وہ کشتی چلا رہا تھا، مخالف سمت سے ہوا آ رہی تھی، مخالف سمت سے ہوا آ رہی تھی۔ ہمارا کشتی بان آگے وہ کشتی لے جا رہا، ہوا پیچھے دھکیل رہا۔ تو ایک موقع آیا کہ وہ تھک گیا، اس نے کہا آپ میں سے کوئی چلانے والا ہو کشتی تو چلائے، میں نہیں چلا سکتا، تھک گیا۔
بس ہم میں بھی سے کوئی نہیں تھا. اب ہوا جس طرح میں دھکیل رہے, ہم ادھر جا رہے ہیں, کشتی وہاں جا رہی ہے, ہم پیچھے کی طرف جانے لگے. کہتے ہیں ہوا تیز ہو گئی, کشتی پیچھے کو چلنا تیز ہو گئی, یہاں تک کہ طوفان آ گیا, کشتی بہت تیز چلی گئی. ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ آخری لمحات ہیں. طوفان آ گیا, ہوا تیز ہو گئی, کشتی کتنی تیز ہو گئی. کہتے ہیں کہ جتنی ایک رات اور ایک دن میں وہ پیچھے گئی ہے, اگر ہم آگے کو جاتے تو ہمیں 30 دن لگتے, اتنی تیز چلی گئی. خیر دعائیں کرتے آخر ہماری کشتی ساحل کے ساتھ جا کر لگ گئی. ہم بہت خوش ہوئے کہ زندگی مل گئی, اور چھلانگ لگائی ہم ساحل پہ چلے گئے. اب نہیں دیکھ رہے کون سی جگہ ہے, کوئی انسان ہے یا نہیں ہے, ہمیں کہاں جانا, بس وہ دریا کے مخالف سمت میں ہم جا رہے دوڑ رہے کہ ہم بچ گئے. کسی کو نہیں معلوم کہاں جا رہے ہیں, جگہ دیکھی بالی نہیں ہے. کہ بہت آگے چلے گئے تو ایک جانور کھڑا ہے, تو کسی نے کہا اس سے بات کرو, کسی نے کہا جانور سے کیا بات کرو. بہرحال کوئی کہہ رہا ہے اس سے بات کی جائے کہ ہم تو یہاں پردیسی ہیں, معلوم نہیں کہاں جانا ہے, تو کوئی جگہ بتا دے گا. دوسرے کہ پاگل ہو گئے, یہ بات تو نہیں کر سکتا. کہا چلو بات کرنے میں کیا حرج. تو ایک آدمی نے اس جانور سے پوچھا من انت, یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں, من انت, آپ کون ہو. اس نے جواب دیا انا دابۃ الارض, بولنے لگی. وہ جانور کہنے لگا میں دابۃ الارض ہوں. کہا جانور بھی ایسا تھا کہ بال بہت زیادہ تھے, پتہ نہیں چل رہا کہ منہ کدھر ہے اس کا اور دم کدھر ہے. تو ہم نے اسے پوچھا کہ یہاں کوئی انسان ہے, یہ کون سی جگہ ہے, کوئی بستی ہے, آپ کوئی رہنمائی کریں گی. تو اس جانور نے جواب دیا مجھ سے باتیں نہیں کرو, میں آپ کی باتوں میں دلچسپی نہیں لیتی, لیکن ایک بات بتاتا ہوں, ادھر جاؤ اس طرف سمت میں تو آگے پہاڑ آئے گا, ایک پہاڑ میں غار آئے گا, 2 غار میں ایک محل ہے, 3 وہاں ایک آدمی ہے وہ آپ کی باتوں میں دلچسپی لیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجمع سے پوچھ رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں جس طرف جاؤ پہاڑ آئے گا, پہاڑ میں غار ہوگا, غار میں محل ہوگا, محل میں ایک آدمی وہ آپ کی باتیں بہت غور سے سنے گا اور دلچسپی لے گا. تو ہم بہت خوش ہوئے, گئے تو پہاڑ تھا, پہاڑ میں غار تھا, غار میں محل تھا, اور محل میں ایک آدمی تھا. تو اس آدمی نے ہم سے پوچھا کدھر سے آئے ہو, تو ہم نے کہا ہم تو عرب سے آئے ہیں. کہا اچھا. لیکن آدمی میں 2 باتیں تھی, ایک تو بہت بڑا تھا, ہماری پوری ٹانگ اس کے ایک بازو تھا, اور دوسری بات یہ کہ بندھا ہوا تھا, سینے سے بھی, ہاتھوں سے بھی, پاؤں سے بھی, اور کچھ لوگ خدمت کر رہے تھے اس کی. تو اس نے چند سوالات کیے. کہا وہ آپ کے علاقے میں ایک جگہ میں بہت اچھی نہر بہ رہی تھی, میٹھا پانی تھا, وہ اب بھی بہ رہی ہے یا وہ نہر سوکھ گئی ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ نہر تو بہ رہی ہے. بہت غور سے سنو, اس کے آخر میں کیا آ رہا. پھر کہا آپ کے علاقے میں ایک پہاڑ کھڑا تھا, وہ ہے یا ٹوٹ گیا. کہا نہیں وہ پہاڑ تو ہے. کہا فلاں علاقے کے اندر اچھی کھجوریں تھیں, وہ کھجوریں ہیں. کہا ہیں. اور آپ کے فلاں علاقے میں فصل ہو رہی تھی, وہ فصل ہے. یہ 4 سوال کرنے کے بعد پھر پوچھا کہ وہ امیوں کا نبی ظاہر ہو گیا یا نہیں ہوا. وہ امیوں کا نبی ظاہر ہو گیا نہیں ہوا. تو تمیمی داری کہتے ہم نے کہا وہ تو ظاہر ہو گیا. کہا لوگوں نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ. کہا شروع کے اندر مخالفت کی, اب سب لوگوں نے اس کو مانا. کہا اس کی بات کہاں تک پہنچی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی بات جزیرۃ العرب تک پھیل گئی اور سب لوگوں نے اکثریت نے مان لیا. تو وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ چلو اچھا ہوا, امیوں کے لیے یہ اچھا تھا کہ اس نبی کو مانتے, امیوں کے لیے اچھا تھا اس نبی کو. یہ آدمی بہت حیران ہو گیا کہ ہمارے علاقے کی باتیں کرتا ہے اور پرانی باتیں کرتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کون ہو. سوال کرنے والے سے پوچھا آپ کون ہو. اس نے کہا میں کوئی بھی نہیں ہوں, لیکن میں تمہارے پاس آؤں گا, میں تمہارے پاس آؤں گا, چھوٹی بستی میں بھی آؤں گا, بڑی بستی میں بھی آؤں گا,
کچے مکان میں بھی آؤں گا، پکے میں بھی آؤں گا، میں تمبو میں بھی آؤں گا، خیمے میں بھی آؤں گا، محل میں بھی آؤں گا، اور کچھ لوگ مجھے بادشاہ مانیں گے اور کچھ لوگ مجھے معبود اور خدا مانیں گے۔ انہوں نے کہا ہم بہت حیران ہوئے، تجسس بڑھ گیا۔ پھر پوچھا آپ کون ہو؟ وہ کہتے ہیں میں آؤں گا، آپ کے پاس آؤں گا، ابھی دیکھو مجھے باندھا ہوا ہے، اور جب میرا آنا ہوگا تو مجھے کھول دیا جائے گا، اور میں تمہارے ہر علاقے میں آؤں گا۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو تیسری دفعہ جواب دیا کہ میرا نام ہے مسیح الدجال۔ کیا نام ہے؟ مسیح الدجال۔ یہاں بات ختم ہو گئی۔ اب ایک بات معلوم ہوگی کہ دجال پہلے سے پیدا ہے اور ہے کسی جزیرے میں ہے۔ تو اندازہ لگو یہ کتنے جزیرے ہیں؟ ہم ایک جزیرے میں رہتے ہیں زمین میں، کوئی اور جزیرے بھی ہے۔ اور سائنس کی ترقی دیکھو، اور آج تک سائنس دجال کی دریافت نہیں کر سکا۔ میرا طرز استدلال دیکھو، اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے لیے جو زمین بنائی ہم تو سمجھتے ہیں یہی بڑی جگہ ہے، لیکن اس طرح کی ہزاروں جزیرے اور ہیں، اور ایک جزیرے میں دجال ہے۔ سائنس زحل پہ پہنچ گیا، مشتری پہ گیا، چاند پہ گیا، سورج پہ جا رہا، لیکن آج کی سائنس ٹیکنالوجی وہ دجال کو دریافت کرنے میں ناکام رہا۔ تو اندازہ ہوتا ہے یا اللہ تو کتنا بڑا ہے، یا اللہ تو کتنا بڑا ہے، یا اللہ تو کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بتاتا ہے کہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ لوگوں نے تو ہماری قدر ہی نہیں پہچانی۔ یہ جتنی زمینیں ہیں یہ میری ایک مٹھی میں ہوں گی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ، اور آسمان ساتھوں کے ساتھ میرے دائیں ہاتھ سے لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تیری مٹھی کتنی بڑی ہے اللہ، اے اللہ تیرا وہ دایاں ہاتھ کتنا بڑا ہے جس سے 7 زمین اور 7 آسمان لپٹے ہوں گے، زمینیں مٹھی میں ہوں گی۔ اے اللہ تو بنانے والا، پھر تو کتنا بڑا ہے، پھر اے اللہ جتنا تو بڑا ہے اتنا تیرا قرآن بڑا ہے، پھر اے اللہ جتنا تو بڑا، جتنا تیرا قرآن بڑا، اتنا تیرا حافظ قرآن بھی۔ میرا طرز استدلال دیکھو، مجھے دعا دو، میں اللہ اکبر کی یہ ترجمہ کرتا ہوں، اللہ اکبر کی یہ تشریح کرتا ہوں۔ خدا کی قسم اللہ بڑا ہے، خدا کی قسم قرآن بڑا ہے، خدا کی قسم حافظ قرآن بڑا ہے۔ اپنے بچوں کو محروم نہیں کرو، انشاءاللہ وعدہ کرو کہ اپنے بچوں کو قرآن کی نعمت سے مالا مال کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو، دائیں بائیں دیکھو کوئی آدمی وعدے سے رہ نہ جائے۔ اور انشاءاللہ العزیز 2 قسم کی محنت کرو، ایک تو یہ محنت کرو، اور ایک علماء سے اپنے آپ کو جوڑو، جمعیت علماء سے اپنے آپ کو جوڑو، اپنے میں ایک آدمی کھڑا کرو، اس آدمی کی حمایت کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ تمام جماعتیں ہماری، اب پی ڈی ایم میں ہم تمام کے ساتھ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن نظریے کے اعتبار سے اور لیڈر کے اعتبار سے پاکستان کی کوئی جماعت ہمارا نظیر اور ہماری مثال نہیں۔ اور یہ جو ہم حافظ قرآن بنا رہے ہیں یہ ہمارا مربوط پروگرام ہے۔ ہمارے یہ بچے کل عالم بن کر وہ جمعیت علماء کا حصہ بنیں گے، اور مولانا فضل الرحمان ان کو تیار کر کے پکی بٹی میں بنا کر طاغوت سے ٹکرائیں گے، اور انشاءاللہ انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ تیار ہو اس کے لیے؟ آپ لوگ مجمع والے تیار ہو؟ سٹیج والے تو تیار ہیں، مجمع والے بھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ دونوں ہاتھ بلند کرو، انشاءاللہ بولو، اب کھڑے ہو کر انشاءاللہ بولو
میں کھڑے ہو کر آپ کے انشاءاللہ سننا چاہوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، علماء حق، علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان، جناب مولانا فضل الرحمان، جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب. دونوں ہاتھ بلند کرو، تکبیر. دونوں ہاتھ بلند کرو. اب ہاتھ کتنی دیر تک میں دیکھتا ہوں آپ کو یوں لے رہا ہو، جھنڈا بناؤ، اسے زور زور سے لے رہا ہو. جزاکم اللہ. ان لہراتے ہوئے ہاتھوں میں میں بچے کو پھر مبارکباد دیتا ہوں اور کہتا ہوں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم. زور سے لے رہا ہو، زور سے اور زور سے. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسان نہیں.